جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہر خطا میرے مولا۔ نحن نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور مقصد بعثت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ گناہوں کی تفصیل اور گناہوں کی وجہ سے آنے والے عذابات اور اس کی سزاؤں کے متعلق یہ سلسلہ وار نشست کا 18واں حصہ ہے، جس میں ان تمام باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا تعلق گناہ سے ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس ناراضگی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر عذاب کا نازل ہونا اور دیگر تباہی اور بربادی کا ہونا، یہ ذکر آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ گزشتہ نشستوں میں، چند نشستوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کی روشنی میں گفتگو چل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات رہی کہ لوگ مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیں گے، اور جب مال غنیمت ذاتی ملکیت سمجھا جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار بھی کیا جائے۔
دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کو، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیات، احادیث اور واقعات کی روشنی میں اور اکابرین کے اقوال کی روشنی میں کہ کس طریقے سے لوگ امانت میں خیانت بھی کریں گے اور کس طریقے سے امانت کو مال غنیمت سمجھ لیں گے، اور ایماندار آدمی کی پہچان کیا ہے اور ایماندار آدمی کی علامات کیا ہیں۔ گزشتہ نشست میں اسی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی روشنی میں کہ آپ نے فرمایا کسی شخص کی نماز کو نہ دیکھو، نہ اس کے روزے کو دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے، اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ کس قدر امانت دار ہے، اور جب دنیا اس پر پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے، یعنی اپنے آپ کو کس قدر وہ دنیا سے بچا کر اپنی زندگی کو وہ گزارتا ہے۔ اس کے متعلق ایک تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ممکن ہے کہ اور امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ اس گفتگو کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں اور سننے والوں کو ضرور حاصل ہوگا۔ امانت کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی فرامین احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور اسی طرح خیانت کرنے والوں کے تعلق سے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو پیش بھی کرتے اور اپنے علم کے مطابق اس کا قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں مختصر سا خلاصہ بھی کرتے۔ جو گزشتہ قول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گزرا، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس نے کسی شخص کی امانت ادا نہیں کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لے لے گا، جبکہ وہاں دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ قیامت کا ذکر آپ نے اس حوالے سے فرمایا۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندہ اٹھے گا تو اس کے جسم پر لباس بھی نہ ہوگا، بلکہ اس کا جو کفن تھا وہ کفن سڑ جائے گا، وہ کفن گل جائے گا، اس کے ریزے ریزے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن اٹھے گا اس کے جسم پر کوئی لباس بھی نہ ہوگا، کیونکہ لباس کا تعلق بھی دنیا ہی سے ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، مرنے والوں میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، امراء بھی ہوتے ہیں، خلفاء بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ دولت مند بھی ہوتے ہیں، جن کی دنیا میں بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، جن کے پاس میں بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، بڑی بڑی سواریاں تھیں۔ بعض تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پیر اپنی زندگی میں کبھی زمین پر بھی نہ لگے ہوں گے، زمین کے اوپر ان کے لیے ایسا فرش بچھایا گیا ہوگا کہ زمین پر بھی ان کے پیر نہ لگے ہوں گے۔ ایسے غریب ہوں گے، امیر ہوں گے، مسکین ہوں گے، سب ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو انسان مر کر جس حالت میں قبر میں ڈالا گیا اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے،
تو اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. ہاں اس کے اپنے وہ اعمال ہوتے ہیں جو اس نے خیر کے حوالے سے کیے تھے یا شر کے حوالے سے کیے تھے، یعنی اچھے اور برے اعمال، یہ صرف اسی کے ساتھ رہیں گے. باقی نہ قبر کے اندر کسی کی اولاد آئے گی، نہ کسی کی بیوی آئے گی، نہ کسی کا شوہر آئے گا، نہ کسی کا بیٹا آئے گا، نہ کسی کی بیٹی آئے گی، نہ کسی کا بھائی آئے گا، نہ کسی کا دوست آئے گا، نہ کسی کا مرید آئے گا، نہ کسی کا شاگرد آئے گا. انسان کو اکیلے قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر میں جہاں کوئی نہیں آتا وہاں اس کے عمل خیر اور عمل شر اس کے ساتھ ہوتے. عمل خیر کی جزا خیر ملتی ہے اور عمل شر کی جزا جہنم ہے. تو جب انسان گزر جاتا ہے، چاہے وہ کسی زمرے سے تعلق رکھتا ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، کوئی ہو، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مال اس کی قبر میں نہیں ڈالا جاتا کہ قبر میں رکھیں گے، کچھ اس کے کام آ جائے گا، قیامت کے دن کچھ ضرورت پڑ جائے گی. یہ بات سبھی جانتے ہیں. جب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ خالی رہے گا، اس کے جسم پر بھی کوئی کپڑا نہ رہے گا. اور پھر قیامت کا دن عذاب کا دن بھی ہے، ثواب کا دن بھی ہے، جزا کا دن بھی ہے. اور قیامت کا دن کسی کے لیے خوشخبری کا دن ہے اور کسی کے لیے قیامت کا دن غم کا دن ہے. کسی کے لیے راحت و سکون کا دن ہے اور کسی کے لیے حیران و پریشانی کا دن ہے. جس نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی میں گزار دی، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں سے دوری اختیار کی اور حلال کردہ چیزوں سے قربت اختیار کی اور اس کو اپنی زندگی پر ان احکامات کو غالب کر لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خوشخبری کا دن ہوگا. بعض تو ایسے بھی ہوں گے ان میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے گا. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے. اور پھر بعض نہیں بلکہ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی کیفیات عجیب و غریب ہوگی، ایک دم عجیب و غریب حالت میں رہیں گے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچانیں گے، یہاں تک کہ انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنے دوستوں سے بھاگے گا، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے دور بھاگے گا. اگر پہچان بھی لیا تو وہ ان کو نہ اپنے قریب آنے دے گا نہ وہ ان کے قریب ہوگا اس وقت تک جب تک اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں نہ دے دیا جائے. اور جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں اس کو دے دیا جائے گا تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی جا کر کہے گا دیکھو میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں ہے. اور سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو جنت میں جانا طے ہو گیا، یقینی ہو گیا. دنیا میں انسان بہت ساری چیزیں کرتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے. فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں اچھائی کرنے والے نایاب ہو چکے ہیں، یا یوں کہیں کہ کمیاب ہو چکے ہیں، بہت کم نظر آتے ہیں. اور اس زمانے میں برائی کرنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کی کثرت ہو چکی ہے. کثیر تعداد میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. جو کچھ انسان نے، قرآن نے تو کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا قیامت کے دن اس کا بدلہ کیا ملتا ہے، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ بھی اپنے شر کا حساب دے گا اور اپنے شر کا بدلہ وہ بھی دیکھ لے گا. اور قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ رب کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں، وہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے.
قیامت کے دن اس کی رحمت کے جلوے بھی لوگ دیکھیں گے اور قیامت کے دن اس کا غضب بھی لوگ دیکھیں گے، اس کی رحمت بھی لوگ دیکھیں گے۔ مگر جن لوگوں نے دنیا میں کسی کے ساتھ میں ناانصافی کی ہوگی، کسی کے ساتھ میں کسی کی دولت کو ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپ کیا ہوگا، یا کسی کو اس کا حق برابر نہ دیا، اس کی امانت اسے واپس نہ کی، جیسے آج کل صرف ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بہت سارے ایسے افراد اور ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے بھائی نے گھر پر قبضہ کر لیا اور چھوٹے بھائیوں کا حق ادا نہ کیا، بہنوں کا حق ادا نہ کیا۔ بعض یہ بھی ملتا ہے کہ ماں باپ نے جائیداد سے بے دخل کر دیا اور اپنی اولاد کا حق ادا نہ کیا۔ بعض ایسا بھی ملتا ہے کہ چند بہنوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اپنے ایک بھائی کا حق ادا نہ کیا۔ ناانصافی اور یہ حق تلفی کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے کیے ہوئے ہر عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا۔ بہت زیادہ زمین و جائیداد تو دور کی بات ہے، میں بارہا یہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا 6 رتی برابر بھی پیسہ کھا لے، جس کا وزن 48 چاول کے دانے کے برابر 48 چاول کے دانے کے برابر جس کا وزن ہوتا ہے، اگر کسی نے اتنا بھی کسی کا کھا لیا تو قیامت کے دن اس کی 700 مقبول نمازیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دے گا، کیونکہ وہاں دینے کے لیے کچھ ہوگا تو نہیں۔ کسی کے پاس دولت نہیں ہوگی، کوئی دولت کے تھیلے لے کر یا بیگ لے کر نہیں اٹھیں گے کہ چلو میں نے دنیا میں لے لیا تھا آخرت میں واپس کر دوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ بلکہ وہاں دنیا میں دولت لی تھی، دنیا میں ظلم کیا تھا، دنیا میں زمین جائیداد لے لی تھی، قیامت کے دن سوائے اس کی نیکی کے اس بندے کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر بندے کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نہ رہے ظالم کے پاس، تو اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی اور اس کے گناہوں کے وزن کو بڑھا دیا جائے گا۔ تو دنیا کی ناانصافی قیامت کی خرابی کا سبب بنے گی۔ دنیا میں اگر بندہ لالچ کی وجہ سے لوگوں کی دولت پر نظر رکھتا ہے اور ان کی دولت کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کی دولت کو چھین لینے کی کوشش کرتا ہے، یا اس پر قبضہ جما لینے کی کوشش کرتا ہے، تو آخرت میں اس کا حساب دینا ہے، اس کا خیال ہر بندہ کر لے، اور اس کا حساب دینا ہے اور دینا ہی ہے، اور اس حساب کے عوض بندے کی نیکیاں سامنے والے کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ رہی تو اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ دنیا میں ہم کتنوں کے ساتھ میں کیا کیا عمل کرتے ہیں، اور کتنوں کا ہم نقصان کرتے ہیں، اور کتنوں کے ساتھ ہم دغا بازی اور مکر و فریب کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ میری باتیں تلخ لگیں گی، کڑوی لگیں گی، مگر ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں آخرت کی فکر کرنا ہے، کیونکہ یہاں کی زندگی مختصر سی ہے، ہماری جان زیادہ ہمارا ساتھ دینے والی نہیں ہے، کبھی بھی کہیں پر بھی انسان اچانک بھی مر سکتا ہے، حادثاتی موت بھی آ سکتی ہے۔ مگر جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کی زندگی کے بارے میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ رب نے فرمایا باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی یہ بہتر زندگی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ہم نے اس بہتر اور باقی رہنے والی زندگی پر دنیا کی زندگی کو فوقیت دی اور اس کو ترجیح دی، اور جس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری غلط کمائی، ہمارا امانت میں خیانت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے دولت کمانا، اور وہ دولت اپنی اولاد کی پیٹ میں رزق کے ذریعے منتقل کرنا، آج ہماری اولاد کی کس قدر تبدیل ہونے کا سبب بن رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ آج روئے زمین پر ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی تکالیف کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اولاد بات نہیں سنتی، اولاد مارتی ہے، اولاد حق ادا نہیں کرتی، اولاد ضرورت سے زیادہ گالی دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان یہ بھی دیکھ لے کہ ہم نے اس بندے کو کس طرح سے پروان چڑھایا ہے، ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت کیا رہی، ہماری اولاد کا رزق کیسا رہا، ہماری اولاد کی زندگی کے حوالے سے ہم نے اس کو کس قدر تعلیمات دی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو نقصان اولاد کا ہوتا ہے وہ غلط رزق کے کھلانے سے ہوتا ہے۔ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر لینا یہ بہت آسان ہے، مگر جب خیانت کر کے اس دولت کو اپنی اور اپنی اولاد کی ذات کے لیے استعمال کرنا، اور اس کے غلط نتائج آپ اپنی آنکھوں سے پھر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کی جائے تھوڑے پر صبر کرو، کیونکہ قیامت کے دن تھوڑے پر صبر کرنے سے بہت زیادہ ملے گا، جتنا ملے صبر کرو۔ اور پھر اس میں اگر برکتیں چاہیے، اس میں اللہ کی رحمتوں کا حصہ چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے اس میں نعمتوں کا شمول چاہیے، نعمتوں کا شامل ہونا چاہیے، تو پھر صبر کریں اور اپنے معاملات کو اللہ کی طرف رجوع کر دیں۔ خیر و برکت دینے والا، رزق دینے والا، رزق کو تمام بلاؤں سے اور آفتوں سے نجات دینے والا، ہمارے تمام معاملات کو آفتوں اور بلاؤں سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ امانت میں خیانت ہم نہیں کریں گے، اور جتنے بھی معاملات ہم سے ہو رہے ہیں وہ تمام معاملات اسلامی احکام کے مطابق ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب اس طریقے سے ہمارے معاملات ہوں گے، اب اس طریقے سے اگر ہمارے اعمال اور افعال رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ہر کام میں شامل ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قیامت کا دن یہ بڑا خطرناک دن ہے۔ اس دن بندے کو اللہ کی بارگاہ میں سوال کا جواب دینا ہے، اور جتنا انسان نے اپنی زندگی میں کیا تھا وہ تمام تر فہرست اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ اس نے کیا کیا کیا، کب کیا، کس کے ساتھ کیا، کیوں کیا، یہ سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب بعض بندے ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن، وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں جھوٹ بول کر ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بات جھوٹ ہے، اور پھر لوگ مان لیتے تھے، یہاں پر بھی شاید ایسا کچھ ہو جائے۔ تو قیامت کے دن بھی ویسا کرنا چاہیں گے لوگ، بعض لوگ ہوں گے جو ایسا کرنا چاہیں گے، کہیں گے کہ نہیں یہ ہم نے کیا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ یاسین شریف میں، سورہ یاسین میں ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے منہ کو، اور پھر کیا ہوگا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے کہ اس نے کیا 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 تھا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے تھے۔ اب کہاں جھٹلاؤ گے؟ اپنے نام اعمال کو جھٹلاؤ گے کہ نہیں فرشتوں نے یہ غلط لکھا تھا، کرامن کاتبین نے یہ غلط لکھ دیا، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے ویسا کیا ہی نہیں ہے، یہ غلط لکھ دیا گیا تھا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ 15ویں پارے کے 4تھے رکوع کی ایک آیت کا حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ بے شک کان، آنکھ، دل، یہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ہماری آنکھ جواب دے گی کہ ہم کیا کرتے تھے، ہمارے کان جواب دیں گے کہ ہم کیا سنتے تھے، ہماری آنکھ جواب دے گی ہم کیا دیکھتے تھے، ہمارا دل جواب دے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ میں کیا بدتمیزی کی ہے اور کیا ہم نے اس کا حال بنا رکھا۔ یہ سارے سوالات قیامت کے دن ہوں گے۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا سوال ہوگا۔ آگے ایک تفصیل ہم بیان کریں گے امانت کے تعلق سے، ایک بڑی تفصیل ہے وہ ہم بیان کریں گے، اس میں
ایک حدیث پاک کو ہم کوٹ کریں گے. سوال کئی چیزوں کا وہاں پر ہوگا، اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. کیا کیا نعمتیں اللہ نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جسم کے اس پورے حصے میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو رکھا ہے. حسن اللہ کی نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، علم اللہ کی نعمت ہے، رزق اللہ کی نعمت ہے، زمین و جائیداد اللہ کی نعمت ہے. ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. دنیا میں جس کے پاس میں جو جو چیزیں تھیں، جن جن چیزوں کو وہ استعمال کرتا تھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اور وہاں پر بندہ کسی سوال کو رد نہیں فرما سکتا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مولا اس کے علاوہ دوسرا سوال ہو جائے. معاذ اللہ، اس قسم کے جملے وہاں پر استعمال نہیں ہو سکتے. اور بندہ اگر کسی سوال میں پھنس گیا، بندہ اگر کسی سوال میں رک گیا، تو اب وہاں سے اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہے، وہاں سے اس کے لیے عتاب کا سلسلہ شروع ہے. اسی لیے دنیا ایسے گزارو جیسے گزارنے کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ بات اور ہے کہ بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، بندیوں سے گناہ ہوتے ہیں، مگر گناہ کا ہو جانا اور اس پر ہم خاموشی اختیار کر لیں، یہ غلط بات ہے. گناہ ہو گیا، جیسے اسکول میں بچہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے کچھ غلطی ہو گئی تو پھر وہ اس غلطی پر خاموش نہیں بیٹھتا، فوری طور پر اپنی ٹیچر سے، اپنے ماسٹر سے کہتا ہے سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی سے ہم سے یہ بات ہو گئی ہے، یا پھر ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے مگر ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. تو کلاس ٹیچر کیا کریں گے؟ اسے معاف کر دیں گے. ایک بار، دو بار، تین بار، مگر چوتھی بار اسے معاف نہیں کیا جاتا، اسے اسکول سے، کلاس سے نکال دیا جاتا ہے. مختلف قسم کی سزائیں ہوتی ہیں، بسا اوقات اسے اس کی وجہ سے اسکول سے نکال بھی دیا جاتا ہے. مگر آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے، اگر یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کمی کر کے ہوئے ہیں، تب تو رب اپنے بندے کو توبہ کی وجہ سے معاف فرما دے گا. بندے نے غلطی کی، بندی نے غلطی کی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. مگر یہی گناہ بندوں کے حوالے سے ہو تو جب تک بندہ معاف نہ کرے رب معاف نہیں فرماتا. اسی لیے ہم صبح سے لے کر شام تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب بھی تو یہی ہے. میرے آقا نے جو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے تم اپنا حساب لیا کرو. روزانہ اپنا محاسبہ کرو کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا کیا. کسی کے بارے میں غلط سوچا، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے لیے جھوٹ بولا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو برا کہا ہے، اللہ کی عبادت میں کمی ہوئی ہے، کیا کیا کر لیا وہ سب سوچے. اور پھر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور بندوں کے ساتھ میں کوئی غلط معاملہ ہوا ہے تو بندوں سے معافی مانگ لے. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں اگر اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو صاف و شفاف بنا لیا جائے تو قیامت کے دن بندہ اس حال میں اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوگا اور اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا. ایسے بندے بھی ہوں گے قیامت کے دن. ایک حدیث تو یہاں تک کہ ملتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے 70,000 ایسے افراد ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا. بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا مختصر سا حساب ہوگا اور اس مختصر سے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو قیامت کے دن کی فکر کرو. دنیا دولت انسان کے پاس ہو نہ ہو دنیا گزر جاتی ہے. آپ دیکھیں غریب بھی جی رہا ہے نا، رکشہ چلانے والا بھی آج جی رہا ہے، آٹو چلانے والا بھی آج جی رہا ہے، بڑی بڑی کاروں میں گھومنے والا بھی جی رہا ہے، روزانہ پلین میں سفر کرنے والا بھی زندگی گزار رہا ہے. جب تک جس کی موت کا وقت نہیں آتا اس وقت تک وہ جیتا ہے.
یہ اور بات ہے کہ کسی کی زندگی ظاہری طور پر راحت میں گزرتی ہے اور کسی کی زندگی ظاہری طور پر تکلیف میں گزرتی، مگر زندگی گزر ضرور رہی ہے۔ انسان فکر کرے آخرت کی، مسلمان خصوصاً فکر کرے آخرت کی، مسلمان بالخصوص تیاری کرے آخرت کی۔ دنیا میں کسی کی شاہانہ زندگی دیکھ کر، عیش و عشرت کی زندگی دیکھ کر اپنی آخرت کو ہم خراب نہ کریں، بلکہ اگر وہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے پر لے جائیں، اچھائیوں کے راستے پر لے جائیں، اس طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں کہ نہ ہمارے نام اعمال میں کسی کی غیبت ہو، نہ کسی کی چغلی ہو، نہ چوری ہو، نہ ڈکیتی ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ فریب ہو، نہ مکر ہو، اور نہ کسی کی امانت میں ہمارے سے خیانت ہو۔ اس حال میں قیامت کے دن اٹھا جائے، اور اگر رب چاہے تو قیامت کے دن پکڑ بھی مضبوط ہوگی، اور رب چاہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر اور اللہ کی ذات پر موقوف ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور تو ان کو بخش دے تو بے شک تو زبردست حکمت والا ہے، بہت زیادہ حکمت والا ہے میرا پروردگار۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قیامت کی گفتگو کی، اور قیامت کی گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے کسی شخص کی امانت ادا نہ کی ہوگی، تو اللہ عز و جل اس کی نیکیوں کو لے لے گا، جبکہ وہاں دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اس سے قیامت کے فیصلے کا ہمیں علم ملتا ہے کہ قیامت کے دن کس قدر انصاف ہوگا بندوں کے ساتھ، قیامت کے دن کس قدر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا۔ اور یہ بات ہم سے بھی کہی گئی ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو، کسی کی امیری کو نہ دیکھو، کسی کی دولت کو نہ دیکھو، کسی کے عہدے کو نہ دیکھو کہ یہ بہت بڑا انسان ہے، اس کے حق میں ہم فیصلہ دیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہوگا۔ یہ دنیا کی حد تک انسان کر سکتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ صحیح طور پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ایک امانت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے سارے احکامات ہمارے لیے امانت ہیں، اور اس میں کسی قسم کی خیانت، اس میں کسی قسم کی کمی، اس میں کسی قسم کی نافرمانی کل بروز قیامت بہت بڑے وبال اور مصیبت کا سبب بنے گی۔ دنیا میں جس کی ذمہ داری ہم پر ہے، دنیا میں جس کی جو چیزیں امانت کے طور پر ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم گھر کے بڑے ہیں اور اللہ نے زمین و جائیداد اور بہت کچھ دیا ہے، تو بڑے ہونے کے ناطے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، اور اس امانت کو ان کے حقداروں کو مکمل ادا کر دو۔ ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی، اپنا خیال کر کے زیادہ رکھ لینا اور دوسروں کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کم دے دینا، اور کچھ پوچھنے پر اسے ڈرانا، اسے دھمکانا، اسے جان کی دھمکی دینا، یقیناً یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ یہاں انسان خوش ہو کر لیتا ہے، خوشی کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیتا ہے،
اور اس کو بہت بڑا فائدہ سمجھتا ہے اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے، مگر یہ چیزیں نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری اس بات پر اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ انسان اگر کسی سے چھین کر کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے وہ چیز کبھی سکون کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ وہی چیز اولاد کے لیے اختلاف کا ذریعہ بن جاتی ہے، تباہی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے، آپس میں قتل و غارت گیری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز انسان کسی سے زبردستی لے لیتا ہے تو اس کی اولاد ان چیزوں سے کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ وہ چیزیں اس کی اولاد کے لیے خطرہ بنیں گی اور اس کی اولاد کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گی، کیونکہ اس کو لیا گیا تھا فتنے کے حوالے سے، اس کو لیا گیا تھا زبردستی۔ تو اس کا نتیجہ ہم اپنی اولاد کو لڑنے کی صورت میں دیکھیں گے اور اولاد کے اختلاف کی صورت میں دیکھیں گے۔ میری یہ بات سننے کے بعد بہت سارے حضرات اس بات پر توجہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ جن کی اولادیں زمین و جائیداد کے معاملے میں بہت زیادہ لڑتی اور جھگڑتی ہیں، کہیں ان کے بڑوں نے کسی کے ساتھ میں کوئی ایسا عمل تو نہ کیا جو اولاد کے لیے اختلاف کا سبب بن گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دنیا میں بہت فائدہ نظر آتا ہے، 2 گز زمین زیادہ لے لی، 5 گز زمین زیادہ لے لی، تھوڑا سا پیسہ زیادہ لے لیا، کسی کی امانت کو کہہ دیا کہ کیا کر لیتا ہے کر لے، میں تجھے واپس نہیں کرتا۔ کسی کے گھر کے کاغذات امانت کے طور پہ تھے، بس اس گھر پر قبضہ ہو گیا، اور پھر پوچھنے والوں نے پوچھا تو پھر جواب ملا جو کرنا ہو کر لو، دیکھ لیں گے کیا کر سکتے ہو۔ تو یہ یہاں کی حد تک ہے، صرف دنیا کی حد تک ہے، اور پھر اس کا بدلہ اور اس کی لعنتیں دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہیں، اس کی نحوستیں دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی نحوست یہ ہے کہ کبھی بھی بندہ کسی کی چیز کو لے کر سکون میں نہیں رہ سکتا، کوئی بھی بندہ کسی کی چیز کو لے کر کسی کی چیز کو غبن کر کے سکون میں نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا کی بات ہے، پھر قبر سے جو اس کی برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے قیامت تک، اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب تک وہ بندہ سکون میں نہیں رہتا، اور جب قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اور جس کی امانت پر اس نے قبضہ کیا تھا کل بروز قیامت اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ اور پھر حالت یہ ہوگا کہ پھر بندہ سوچے گا کہ اے کاش دنیا میں رقم کو رقم دے دیتا، زمین کو زمین واپس، زمین والوں کی زمین واپس کر دیتا، جائیداد والوں کی جائیداد واپس کر دیتا، تاکہ آج میری نیکیاں میرے پاس ہوتی اور اس سے میرا رب راضی ہوتا اور عام لوگوں کی طرح مجھے بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا۔ اس افسوس سے بچنا ہو، قیامت کے دن اس حال سے بچنا ہو، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اور اپنے آپ کو ویسا ہی کر لو جیسا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ امانت کے تعلق سے احادیث، واقعات اور بہت زیادہ اور بھی باتیں ہیں۔ آج ایک ہی قول میں آج ہماری یہ گفتگو، یہ نشست ہماری انشاءاللہ مکمل ہونے والی ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اور بھی امانت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔